اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر توکل ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ انشاءاللہ we will succeed one day. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا، کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں جب ہم پورا توکل کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HM اسلامک انسائٹس۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختصر ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے مشکل وقت کا سامنا کیا ہے، پھر انہیں مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نکالا، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس قدر توکل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، جن کے 11 اور بیٹے بھی تھے۔ بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا یوسف کی ماں سے تھا، جبکہ باقی بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف جو ابھی ایک چھوٹا لڑکا ہے، ایک شاندار صبح بیدار ہوا جس میں اس نے ایک خوشگوار خواب دیکھا تھا۔ وہ جوش میں دوڑ کر باپ کے پاس گیا اور کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، ان کے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے واقعی نبوت سے نوازنے کے لیے چنا ہے۔ تاہم یعقوب علیہ السلام اس روایت پر اپنے بڑے بیٹوں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ اگرچہ وہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے لیکن وہ یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، کہ وہ کہیں اس کے زوال کی سازش نہ کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں بغض بڑھتا چلا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ خاص ہیں اور وہ نہیں ہیں۔ اپنے جذبات کو سنبھالنے سے قاصر ہو کر انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے کو آ سکتے ہیں؟ یعقوب نے بے حد ہچکچاتے ہوئے کہا، در حقیقت مجھے یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ آپ اسے لے جائیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے جبکہ آپ اس سے بے خبر ہوں۔ لیکن بڑے بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور یوسف خود لطف اندوز ہوں گے۔ دوسرے دن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اپنے بھائی کو اندر ڈالنے کے لیے کافی گہرے کنویں کے تعاقب میں بہت دور تک گئے۔ جب وہ آخر کار کنویں پر پہنچے تو پانی پینے کے بہانے سے اس تک لے گئے، اسے پکڑ کر اس کی قمیض اتار دی۔ یوسف جد و جہد کرنے لگا اور انہیں چھوڑنے کی التجا کی۔ بھائیوں نے بالآخر یوسف علیہ السلام پر قابو پا لیا، اسے کنویں سے نیچے پھینک دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ بھائی یوسف کی قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے جو بھیڑوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واقعہ بیان کیا جہاں پہ، اے ہمارے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلے اور یوسف کو اپنے مال سمیت چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کی کہانی پر شک تھا، اس کے دل میں یقین تھا کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ ان بھائیوں کو شیطان کی طرف سے برائی کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اس نے ریمارکس دیے کہ بھیڑیا واقعی قابل رحم تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کی قمیض پھاڑے بغیر کھا گیا۔ انہوں نے غم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی۔ یوسف علیہ السلام پتھر کے ایک کنارے سے چمٹنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں مصر جانے والا ایک قافلہ پانی کے لیے اس کنویں پر آ کر کھڑا ہوا۔ پانی کے دراز نے اپنی بالٹی اٹھائی اور لڑکے کو رسی سے چمٹا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ قافلہ والوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو بیڑیاں پہنا کر مصر لے گئے۔ یہ بات پورے مصر میں تیزی سے پھیل گئی کہ ایک خوبصورت اور ایتھلیٹک لڑکا نیلام ہونے والا ہے۔
اس خبر نے دولت مند اور اشرافیہ کی بولی لگانے والوں کی دلچسپی کو جنم لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بے چین تھے کہ آیا یہ افواہیں ہیں سچ ہیں۔ بولیاں تیزی سے تیز بڑھنے لگیں کہ ساتھ نیلامی جنگلی ہو گئی۔ بالآخر وہ سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو فروخت کر دیا گیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے وزیر اعلیٰ العزیز تھے، یوسف کا نیا آقا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ لے جایا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، اور وہ یا تو اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں یا شاید اسے اپنے بیٹے کے طور پر بھی گود لے سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علم اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ مشہور حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں آسمان پر چڑھے تو دروازے سے گزر کر تیسرے آسمان میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آدھا آسمان دیا گیا تھا دنیا کی خوبصورتی کا۔ قرآن بھی یوسف کے فضائل پر غور کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے، اور جب یوسف بالغ ہوئے تو ہم نے اس سے فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کی دیانت اور ایمانداری نے العزیز کو دل موہ لیا، جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپ دی۔ اسی دور میں یوسف علیہ السلام کو دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیز کی بیوی زلیخا یوسف کو دن بہ دن دیکھتی رہی، اس کے جذبات جنون کی حد تک شدت اختیار کر گئی۔ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ ان کی تکمیل کے لیے بے چین ہو گئی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر سے دور تھا تو اس نے دروازے بند کر کے یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے، میں جس نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بھاگنے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگا۔ زلیخا نے مایوسی کے عالم میں اس کا پیچھا کیا اور اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے وہ پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور العزیز اندر داخل ہوا۔ وہ شرمندہ ہو کر اس کے پاس بھاگی اور پکارنے لگی کہ جس نے تمہاری بیوی کے لیے برائی کا ارادہ کیا، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی مالکن کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی جس نے مجھے بھٹکانا چاہا۔ العزیز شریف آدمی تھے، وہ الجھن میں تھا کہ کس پر یقین کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے کزن سے مشورہ کیا، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوتی ہے تو اس نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ العزیز نے اپنی بیوی کی بے حیائی کے لیے معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام کو رازداری کی قسم کھائی۔ اس کے باوجود زلیخا کے تعاقب کی کہانی